بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی پر دنیا میں نصرت خداوندی، دنیا میں تاج و تخت نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک قافلے والوں نے ان کو غلام بنا لیا اور شہر مصر میں آ کر ان کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر تھی۔ مصر میں ان کا اپنا کوئی رشتہ دار یا دوست یا کوئی یار نہیں تھا۔ ظاہری طور پر بے یار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا تھے۔ وقت کے ساتھ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ زلیخا نے ہیلے بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی مشقتیں اور صعوبتیں سالہ سال تک برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ وہ نہ صرف باعزت بری ہو گئے بلکہ خزانوں کے والی بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ چند سال پہلے جو غلام تھے آج وہ آقا بن گئے۔ پاک دامنی کے عمل پر دنیا میں بھی نقد انعام ملا۔ ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کے تاج سجا دیں گے۔ غار کا منہ کھل گیا۔ حدیث مبارک میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے۔ ایک سفر کے دوران سخت بارش ہونے لگی تو وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ گر گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی ہلا نہ سکتے۔ باہر نکلنے کا راستہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ گئی۔ اس پریشانی، غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعائیں مانگے۔ ایک نے کہا، میں نے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی،
میں بکریوں کو دودھ پہلے ماں کو پیش کرتا، بعد میں سویا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری والدہ سو چکی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان 1/3 سرک گئی، تاہم ابھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بنا تھا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میں اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنے خوبصورت چچا کی لڑکی پر عاشق بن گیا تھا۔ میں نے اسے پھسلانے کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے، مگر وہ پاک صاف رہی اور میرے جال میں نہ پھنسی۔ ایک مرتبہ تنگدستی کے حالات سے مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے کے لیے آئی۔ میں نے اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کر دے، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے حامی بھر لی۔ جب میں جمع کرنے کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور برائی بھی نہ کی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان 2/3 بھی سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرا ایک مزدور مزدوری لیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا۔ کافی مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اسے پیش کر دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان مزید ہٹ گئی اور تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے میں ہمارے عنوان سے متعلق دوسرے آدمی کا عمل ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا۔ اس سے سبق ملا کہ پاک دامن انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں اور قدم قدم اس کی پشت پناہی بھی فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں فصل بھی نہ ہوئی اور درختوں پر پھل بھی نہ ہوئے۔ لوگ کھانے کے لیے روٹی کو ترسنے لگے۔ ہر آدمی بارش کی دعائیں مانگتا مگر آسمان پر بادل نظر نہیں آیا۔ علماء شہر نے مشورہ کیا شہر کے تمام لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، عورتوں، بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ میدان میں نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بارش کی دعائیں مانگیں۔ حسب پروگرام لوگ شہر سے باہر جمع ہو گئے۔ سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ نے سب کے چہروں کو جھلس کر رکھ دیا۔ نماز ادا کی گئی۔ مردوں عورتوں نے رو رو کر بارش کی دعا مانگی مگر آسمان پر دور دور تک بادل کا نشان نظر نہ آیا۔ معصوم بچے تڑپنے لگے، جانور بھی پانی کو ترسنے لگے، لوگوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح سے عصر تک یہ عمل جاری رہا مگر امید کی کرن نظر نہ آئی۔ جس وقت دعا مانگتے ہوئے مخلوق خدا خوب رو رہی تھی، اس وقت ایک مسافر نوجوان اس میدان کے قریب سے گزرا۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، خود پیدل چل رہا تھا جبکہ اونٹ پر کوئی پردہ نشین عورت سوار تھی۔ اس نے اتنے لوگوں کو آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا تو اونٹ کو ایک جگہ روکا اور قریب کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اسے حقیقت حال کی خبر ہوئی تو اپنے اونٹ کے قریب گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، چھم چھم بارش برسنے لگی۔ ایک عالم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کتنے خوش نصیب اور مستجاب الدعوات انسان ہیں۔ اس نے جواب دیا،
در حقیقت اونٹ پر میری والدہ سوار ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے پروردگار عالم، یہ میری نیک پاک دامن والدہ ہیں، آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے بندوں پر بارش برسا دیجئے۔ ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول عمل ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں تو پروردگار دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔